ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ان کا تجربہ یہ ہے. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کے ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ جل جلالہ کے ذات و صفات پر یقین دل میں آ کر پختہ ہو جائے، دل مخلوقات سے، کائناتی نقشوں سے اللہ کی طرف پھر جائے، اللہ جل جلالہ کے محبت دلوں میں آ کر تمام محبتوں پہ غالب ہو جائے، اور ہم اللہ جل جلالہ کی قدرت سے، اللہ پاک کے خزانوں سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائے دنیا آخرت میں. اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے. یہ مقصود ہے، یہ منزل ہے، ہدف ہے. اب اس طرح بننے کے لیے، یہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے لے کر کے آئے. کیا طریقے لے کر کے آئے ہیں؟ تو عام طور پر جب ہم سنتے ہیں دین کے بارے میں کہ بھئی وہ طریقے اختیار کرو، دینی زندگی اختیار کرو، تو ہر ایک کے ذہن میں وہ طریقے وہ ہے جو ان کے ماحول میں ہے، اور کم نصیبی یہ ہے کہ دین زندگیوں میں نہیں ہے. شکر کتابوں میں ہے، محفوظ ہے قرآن و حدیث میں، لیکن حضرت فرماتے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ دین امت کی زندگیوں میں نہیں ہے، دین کے اجزاء ہیں، اور وہ اجزاء بھی منتشر ہے، ایک جگہ نہیں ہے. اور جو اجزاء منتشرہ ہے وہ بھی حقیقت سے خالی ہے، صرف ظاہری شکل ہے. اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے ساتھ جی لگانے کے لیے ان سب پہ چلنا ضروری ہے. تو کیا طریقے لے کر کے آئے ہیں سمجھانے کے لیے حضرت نے بتایا رحمت اللہ علیہ کہ انسانی جسم اعمال کی مشین ہے. آج کل مشینی دور ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں مشینیں ہیں، لیکن وہ سب چیزوں کی مشینیں ہیں. ان مشینوں میں سے اعمال نہیں نکل رہے. ایک انسانی جسم اعمال کی مشین ہے، اور اس مشین کو کس نے بنایا اور پیدا کیا ہے؟ یہ کسی مخلوق کا بنا ہوا کسی کمپنی کا نہیں ہے. وہ باقی مشینیں تو جوڑ توڑ کر دی، اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کو آپس میں ملا دیا ہے. اس انسانی مشین کو اللہ جل جلالہ نے بنایا ہے، اور کہا
بنایا کہاں پہ؟ 3 تاریکیوں کے اندر، فی ظلمات ثلاث۔ ہر انسان کے پاس یہ جسم ہے، یہ اعمال کی مشین ہے، اس مشین کو اللہ نے ان 3 تاریکوں کے اندر بنا کر کے اور پھر ہر انسان کو یہ مشین بغیر پیسوں کے مفت دے دیا ہے۔ کوئی انسان اس مشین کو خرید نہیں سکتا ہے، فقیر تو ہے ہی فقیر، وہ کے بادشاہوں کو لاؤ، مالداروں کو لاؤ، کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس مشین کو خرید سکے؟ مشین کو خریدنا تو بعد کے بعد ہے، ایک عضو جو ہے کم ہو جائے، بتاؤ کہاں سے لا سکتے ہو؟ اتنی قیمتی مشین اللہ نے اپنے قدرت سے 3 تاریکوں کے اندر بنا کر کے اور اس کے اندر روح ڈالی۔ یہ مشین جو ہے تیل سے، بجلی سے، گیس سے نہیں چلتا ہے کہ باہر کے نقل و کسب کو اثر پڑ جائے، قلت و کثرت پہ اثر پڑ جائے۔ اللہ جل جلالہ اس کے اندر روح ڈال دی، وہ روح جب تک انسانی جسم کے اندر موجود ہے، اعضاء جوارح استعمال ہوگی باذن اللہ۔ اب اس اعضاء جوارح کو استعمال کرنا جو ہے، انسان کے اعضاء جوارح کا استعمال ہونا، یہ عمل ہے۔ زبان سے بولنا بھی عمل ہے، چپ رہنا بھی عمل ہے، دیکھنا بھی عمل ہے، نہ دیکھنا بھی عمل ہے، یعنی دونوں طرح۔ اب یہ اعمال اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اللہ کے نبی جو طریقے لے کر کے آئے ہیں ان طریقوں کے مطابق ہے، تو اعمال صالحہ ہے۔ اور اگر ان طریقوں کے خلاف ہے تو مشین کا استعمال تو ہو رہا ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے، بغاوت ہے، نافرمانیہ ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس انسانی مشین کا غلط استعمال جو ہے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ قریب رکھیں پھر آواز صاف نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، یا موسم بدل جاتا ہے، وہ روزانہ مجھے کہتے ہیں وہاں والے۔ تو میرا توجہ فرمائے، جزاکم اللہ خیر، آوازوں کے پیچھے نہ پڑے، کیا بات چل رہی تھی، درمیان میں آواز والے آ گئے۔ اچھا، وہ ان مشینوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس مشین کو اگر اس کا استعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو یہ اعمال صالحہ ہے، اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو یہ اعمال صالحہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے، دیکھنا بھی، بولنا بھی، سننا بھی، سوچنا بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی۔ اب ہر جگہ کے لیے اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے، یہ نہیں ہے جو عام ذہن میں آ گیا کم قسمتی سے کہ بھئی اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے ہیں، ان طریقوں کی پابندی مسجد کے اندر ہے اور مسجد سے نکل گئے تو اپنے بادشاہت ہے۔ وہ ہر جگہ کے لیے طریقے لے کر کے آئے، یہاں تک کہ جو انسانی جسم جو ہے، انسانی جو اعمال کی مشین ہے، اس مشین کے استعمال ہونے کا سب سے آخری جگہ وہ بیت الخلا ہے۔ شہروں میں بیت الخلا ہے اور دیہات میں صحرا میں خلا ہوتا ہے، اور وہاں جانے کے لیے خوشی خوشی کوئی تیار نہیں ہے، لیکن مجبور ہے، بادشاہ سلامت بھی جا رہے ہیں اور نیچے والے بھی جا رہے ہیں۔ حضرت فرماتے کہ وہاں کی بھی 36 آداب ہیں، یہ نہیں کہ مسجد میں تو ہم محمدی ہے، مسجد میں تو ہم مسلمان ہیں اور باہر جا کر کون ہے کہ اپنی حکومت ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت نے جاننے والوں کے لیے کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے کہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقی الفلاح کے حاشیے میں ان 36 آداب کو جمع کیا ہے۔ یہ نہیں کہ بیت الخلا میں جاؤ گے تو اس میں کیا ہوتا ہے، بھئی دین تو مسجد میں ہوتا ہے، جو مرضی کرو کہ نہیں، بیت الخلا میں جاؤ گے تو کیا سانپ بن جاؤ گے، کوئی مچھر بن جاؤ گے، یا انسان ہے؟ یہ انسانی مشین ہر جگہ پابند ہے احکامات کی، تو ہر جگہ کے لیے احکامات لے کر کے آئے، کوئی جگہ احکامات سے خالی نہیں ہے، کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ نہیں جو عام ذہن بن گیا ہے کہ مسجد میں ہم اللہ کے ہیں اور بازار میں غیر اللہ کے، نماز پڑھو تو صلو کما رأیتمونی اصلی محمدی بن جاؤ، اور کاروبار میں جاؤ تو جو مرضی کرتے رہو، یہودوں کے نصارہ کے طریقوں پر سب کچھ سود کی بنیاد پہ چل رہا ہے، اور اگر سود نہیں ہے، حلال طریقے بھی ہے، وہ بھی سیکھتے نہیں ہیں کہ بھئی شریعت میں جائز طریقہ کیا بتایا، ناجائز طریقہ کیا ہے، تو وہ حلال چیزوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو کتا مردار ہے وہ تو سب کو پتا ہے، بکری کیا ہے یہ
حلال ہے، لیکن کلاری اٹھا کر کے کہو بسم اللہ اللہ اکبر، اور دو ٹکڑے کر کے کہو بسم اللہ کرو، کہو بھائی یہ بکری حلال ہے، سب کہتے کہ نہیں حلال نہیں ہے، تو کیا ہو گیا؟ مردار ہے۔ جس طرح یہاں پہ طریقہ ہے، اگر ان طریقوں کے مطابق ہے تو بکری حلال ہے، ورنہ حلال چیز حرام بن جائے گی۔ اس طرح کاروبار میں بھی طریقے ہیں، علماء نے دیکھا جتنی بڑی فاسدہ ہے وہ سب سود کے حکم میں۔ تو ہر جگہ کے لیے اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے، یہ نہیں کہ مسجد میں تو ہم محمدی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور گھر میں جا کر تو اللہ کے دشمن یہود و نصارہ کے طریقے بچوں کو بھی خود بھی، گھر بنانا بھی، کپڑے بھی، لباس بھی، شکل بھی، سب کچھ غیروں کے طریقے پہ ہو رہا ہے، اور ذہن بن گیا کہ میں دیندار ہوں۔ کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہاں کچھ بن جاؤ، وہاں کچھ بن جاؤ، وہاں کچھ بن جاؤ، یہ تو معجون مرکب ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا ہے؟ اللہ کے نبی جو طریقے دین لے کر کے آئے، اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رواجی دین پہ چلنے کا حکم نہیں ہے کہ جو رواج میں اس کو لے لو، جو رواج میں اس کو چھوڑ دو، ہر جگہ حکم کو دیکھ کے چلو، اور کوئی جگہ احکامات سے خالی نہیں ہے، کوئی جگہ طریقوں سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ کے لیے طریقے لے کر کے آئے، ان طریقوں کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو غلط ہے۔ وہ کبھی ہم اپنے سمجھنے کے لیے بھی ساتھیوں کو ذرا سمجھانے کے لیے عرض کر دیں، مثلا اس انسانی جسم کے اندر جو ہے یہ زبان ہے، یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ کس نے دی ہے؟ تو ہر مسلمان کا یہ کہ اللہ نے دی ہے۔ آنکھ اللہ نے کس لیے دی ہے؟ تو جلدی نہ کرے، اس میں کہتے دیکھنے کے لیے۔ اللہ جل جلالہ نے دو آنکھ دی ہے حیوانوں کو، گائے ہے، بھینس ہے، بلی ہے، ان کو دو آنکھ دی دیکھنے کے لیے، لیکن انسان مخدوم کائنات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ نے دو آنکھ دی صحیح استعمال کرنے کے لیے۔ صحیح استعمال کیا ہے؟ صحیح استعمال وہ جو اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں طریقے بتائے۔ ہر جگہ دیکھنے کا حکم نہیں ہوتا ہے، کبھی دیکھنے کا حکم ہوتا ہے، کبھی نہ دیکھنے کا حکم ہوتا ہے، کبھی اوپر دیکھنے کا حکم ہوتا ہے، کبھی نیچے دیکھنے کا حکم ہوتا ہے قرآن پاک میں، کبھی کھول کر کے دیکھو، کبھی آنکھیں بند کر لو۔ اور یہ صرف مسجد کے حد تک نہیں ہے، ہر جگہ پہ کرسی پر بیٹھ جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، فقیر بن جاؤ، ہوا میں جاؤ، ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جاؤ، سمندر میں جاؤ، بازار میں جاؤ، ہر جگہ کے لیے احکامات و طریقے، اور صرف زبان کے لیے نہیں ہے، اور صرف آنکھوں کے لیے نہیں ہے، زبان بھی پابند ہے، کان بھی، ہاتھ پیر بھی، اعضاء جوارح بھی۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے۔ جب وہ طریقے زندگی میں آئیں گے، اور زندگی میں آنے سے مراد ان کا یاد کرنا، کتاب میں پڑھنا نہیں ہے، یہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ زندگی میں آنا نہیں ہے۔ زندگی میں آنا یہ ہے کہ کوئی خوش قسمت صحیح محنت کر کے اس کا رخ اللہ کی غیر سے اللہ کی طرف پھر جائے، دنیا کے ساز و سامان سے اعمال صالحہ کی طرف دل پھر جائے، اور پھر انسان ہر جگہ ان اعضاء جوارح کو، اس مشین کو استعمال کرنے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو معلوم کر کے اور ان کے مطابق اپنے اعضاء جوارح کو استعمال کرنا سیکھ لے۔ اس کا معنی ہے کہ دین زندگیوں میں آ گیا، وہ طریقے زندگیوں میں آ گئے۔ اور اگر اس طرح نہیں آیا ہے تو ابھی تک وہ طریقے کھوپڑی میں ہے، زبان پر ہے، لاؤڈ اسپیکر میں ہے، معلومات کے حد تک ہے، وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن ابھی تک زندگی میں نہیں ہے۔ تو جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ جل جلالہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے گی، اور یہی مقصود ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، وہی سب کچھ ہے۔ اور اللہ راضی ہو کر کیا دیں گے؟ جب وہ طریقے زندگی میں آ جائیں گے، اللہ راضی ہو کر کامیابی دیں گے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ بہت جامع لفظ ہے۔ یہ جو ہم کامیابی سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ عربی میں ایک لفظ ہے فلاح، وہ لفظ فلاح کا ترجمہ۔
اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. آپ نے سنا ہوگا ایک بھائی سے کسی نے پوچھا کہ یعنی کامیابی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے پہلے کبھی سنا نہیں تھا. جب سے تبلیغ میں آنا جانا شروع ہو گیا شب جمعہ میں سے روزوں میں وہ سننے میں آتا ہے. سارے بزرگ فرماتے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی دین میں رکھی ہے. سن سن کر ہمیں بھی یاد ہو گیا اور اتنا یاد ہو گیا کہ جب میدان خالی ہو تو پھر ہم بھی وہی نقل اتار کے بولنا شروع کر دیتے. لیکن کامیابی کیا ہے؟ کوئی چیز ہوگی بزرگوں کو پتہ ہوگا. جس کو پتہ نہیں کہ کامیابی کیا چیز ہے اور لاکھوں دفعہ بھی سنے ہزاروں دفعہ بھی زبان سے اس پہ کیا اثر ہوگا؟ یہ کامیابی جو ہم کہتے ہیں عربی میں ایک لفظ فلاح اس کا ترجمہ ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایک ہی جملہ ہے بس. دنیا کی زبانوں میں اللہ نے جو وسعت اور جو درجہ عربی زبان کو دیے وہ ساری زبانیں مل کر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے. اتنی وسیع زبان ہے لیکن اس عربی زبان میں لفظ فلاح سے زیادہ جامع لفظ کوئی نہیں ہے. یوں سمجھو کہ فلاح کا اگر ترجمہ تو نہیں ہو سکتے مفہوم کو بیان کر لے تو دنیا آخرت کے جتنے خیریں ہیں سب کے مجموعے کا نام فلاح. تو اللہ جل جلالہ خوش ہو کر راضی ہو کر کامیابی دیں گے. دنیا آخرت کے جتنے خیر ہے وہ سب کچھ مل جائے گا. وہ سمجھنے کے لیے میں کبھی عرض کر دیتا ہوں کہ عجمی زبانوں میں اس کا سمجھنے کے لیے کوئی لفظ اگر ہو سکتا ہے تو وہ ہے بادشاہت. وہ مائیں جب خوش ہو جاتی نا بچے کو دعا دیتی تو سب سے بڑی دعا کیا کہ میرے بیٹے کو اللہ کیا بنا دے؟ تانیدار بنا دے یا چوکیدار بنا دے کہ بادشاہ بن جائے. کیا بن جائے؟ بس یہ آخری لفظ ہے ہمارے یہاں. حالانکہ لفظ فلاح کے سامنے پلاسٹک کی بادشاہوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اتنی جامع لفظ ہے کہ اس کے اندر سب کچھ ہے. اور یہی قرآن پاک میں قد افلح من تزکا قد افلح المؤمنون اولئک هم المفلحون. وہ صحابہ اس کو جانتے تھے. لفظ فلاح سن کر سب کچھ تھے سب کے لیے تیار ہو گئے سب کچھ کے لیے تیار ہو رہے تھے. اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے. تو جب وہ طریقے زندگی میں آئیں گے تو اللہ جل جلالہ کامیابی دے کر دکھائیں گے. سر کی آنکھوں سے نظر آئے گا. اور جملہ مسئلوں کا حل ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ صرف زبانی اور صرف معلوماتی چیز نہیں ہے. وقتاً فوقتاً ہر زمانے میں اس کا ظہور ہے. صحیح چلنے والوں کو اللہ کامیابی نصیب فرما دیتے ہیں. لیکن من حیث القوم جب اس کا ظہور ہوا ہے وہ صحابہ کرام کے مبارک دور میں جب تمام صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ رسول کو دیکھ کے چلنے والے بن گئے تو اللہ نے ان کو کامیابی دے کر دکھائی ہے. وہ سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. دیکھ کر دنیا والوں کو بتا رہے تھے. کیا بتا رہے تھے؟ انا کنا اضل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. کہ ان طریقوں پر چلنے سے پہلے جب اپنی مرضی سے ہم اپنی اس مشین کو استعمال کر رہے تھے باوجود جو ہے عرب ہونے کے بہادر ہونے کے اکثریت اور چیزوں کے ہونے کے باوجود جو ہے ہم انتہائی ذلتوں میں خستہ حالی میں ناکامی پریشانیوں میں زندگی گزار رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دعوت دی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ہمیں وہ خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے اس کو لے کے اس کے مطابق چلنا شروع کر دیا اور اللہ نے راضی ہو کر ہمیں انعام کے طور پر کامیابی نصیب فرمائی. اور پھر آگے صاحب بتاتے کہ کان کھول کے سنو اگر ان طریقوں کو جو اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے ان کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور راستے سے کامیابی حاصل کرنا چاہیں گے لینا چاہیں گے تو کامیابی تو نہیں ملے گی. دوبارہ ذلیل ہو جائیں گے. تو وہ طریقے زندگی میں آ جائیں گے تو اللہ کامیابی دے کر کے اور دونوں جہان کی زندگی ہر انسان کی زندگی بن جائے گی. اب اس کے لیے ہم سب تمنا ہے دل میں ہے کہ اللہ کرے ہم اس طرح ہو جائے. تو اس طرح ہونے کے لیے تمنا کافی نہیں ہے. خیر سے وہ بھی خالی نہیں ہے. اس کے لیے عزم کی ضرورت ہے نیت کی ضرورت ہے اور پھر اس کی ایک طریقہ ہے. یہ اللہ کے راستے میں تبلیغ کے نام پہ نکلنا اور جماعتوں میں پھرنا یا شب جمعہ میں آ کے بولنا سننا
کس لیے ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ پہلے اس بات کا ہمیں احساس ہو جائے کہ اس مشین کا استعمال میرا ٹھیک نہیں ہے، ان طریقوں کے مطابق نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے وہ بھی اللہ پاک پر ہم فرما بھی رواجی ہے، اکثر زندگی اپنی مرضی پر ماحول کے مطابق میں چل رہا ہوں، اپنی کمی کا احساس ہو جائے۔ جس بیماری کا بیمار کو احساس نہ ہو، سب سے خطرناک بیماری ہوئی ہے، اس کا علاج مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایک احساس ہو جائے، کوئی شعور ہو جائے، اپنے آپ کو ذرا پڑھ لے کہ میرا اپنا حال کیا ہے، معلومات تو میرے پاس کافی ہے، بہت کچھ پڑھ چکا ہوں، لکھ چکا ہوں، لیکن اپنی مشین کا استعمال اندر باہر ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور پھر جب احساس و شعور پیدا ہو جائے تو بننے کی جگت دنیا ہے، مرنے کے بعد انسان بن نہیں سکتا ہے اور اس بننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تو پھر انسان اپنے اوپر محنت شروع کرے۔ اور محنت کیا ہے؟ محنت کیا ہے کہ دین سیکھو، دین سیکھنے سے آتا ہے، سننے سے نہیں آتا ہے۔ سارے زندگی سنتے رہو، اپنی مرضی کرتے رہو، کبھی دین زندگی میں نہیں آئے گا۔ پورا دین پڑھ لو، اس پر جو کچھ لکھنا ہے لکھ لو، لیکن دین زندگی میں آئے گا سیکھنے سے۔ عملی طور پر جب تک کوشش نہیں کرو گے دین اپنی زندگی میں نہیں آئے گا، تو اس کے بعد پھر دین سیکھنا ہے، واضح بات ہے۔ لیکن دین سیکھنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، دین سیکھنے میں ترتیب ہے۔ جس طرح نماز پڑھو تو نماز پڑھو کس طرح کی؟ جس طرح جی میں آ جائے کہ نہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، تکبیر تحریمہ سے سلام تک سب کے علم میں موجود ہے۔ وہ طریقوں کو بدل دو تو کہ وہ نماز نہیں ہے۔ اس طرح دین سیکھنے میں ایک ترتیب ہے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی جو پسند ہے اس کو لے لو باقی چھوڑ دو۔ اللہ کی طرف سے مطالبہ جو حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی امت کو ایمان سکھایا ہے، اور جب لفظ ایمان آ جائے تو اخلاص ساتھ ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ عربی کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، یہ دونوں الگ الگ نہیں ہوتے۔ جہاں ایمان ہے تو اخلاص ہے، کبھی ایمان کے بغیر اخلاص نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ زبان سے کہنے کا نام اخلاص نہیں ہے، ورنہ شہید اللہ کے سامنے بول رہے ہیں کہ قاتلت فیک، میں نے آپ کے لیے جان دی، لیکن آگے سے جواب کیا کہ کذبت، جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ زبان کی چیز نہیں ہے، تو اندر کی دولت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلی ایمان اخلاص سکھایا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سیکھنے والے ہیں وہ خود ہی بتاتے ہیں کنا فتیان حداورا، ہم نوجوان تھے، بچوں کو نہیں بلایا، اور صرف بابوں کو نہیں بلایا جو بالکل ریٹائر ہو چکے ان کو لے آؤ، نوجوان تھے، بالکل جو کام کے لوگ ہیں ان کو بلایا ہے۔ وہ مسجد نبوی میں ہے اور خود بتا رہے کہ ہم سیکھ رہے تھے، کیا سیکھ رہے تھے؟ دین سیکھ رہے تھے۔ کس طرح؟ فتعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمان، کہ ہم نے سب سے پہلی ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن سے مراد کیا ہے؟ احکامات، یعنی جو اعمال صالحہ ہے، مشین کا صحیح استعمال ہونا، وہ بھی ہم نے عملی طور پر سیکھ لیا، لیکن پہلے ایمان سیکھا، ایمانی صفات۔ یہ جو صحابہ کرام فرماتے کہ تعلمنا الایمان، یہ تعلمنا الایمان ہی تزکیہ ہے، یہی اصلاح نفس ہے، یہی انسان کا بننا ہے، یہی انسانیت ہے۔ اس لیے کہ وہ جو صحابہ نے جو ایمان سیکھا ہے، اور صحابہ والے جو ایمان ہے، اس ایمان کے ساتھ کفر، نفاق، شرک، کبر، عجب، حسد، حب دنیا اور جتنے رذائل اور اندر کی بیماریاں، خرابیاں ہیں، اس ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ آگ اور پانی دونوں کا جمع ہونا محال ہے، تو وہ ایمان آ جائے تو یہ تذکیر ہے، اس کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ وہ پاکستان ایمان کے ساتھ تو ہو سکتا ہے۔ وہ میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا کئی دفعہ بیان کر چکے تھے اجتماع میں یہاں پہ کہ دیکھو اس زمانے میں ایمان سیکھنے کا رواج نہیں ہے، نہیں رواج میں نہیں ہے۔ کسی سے کہو کہ ایمان سیکھو تو ہاں کریں گے، وہ سمجھتے نہیں ہے۔ اگر کوئی خاص طور زور لگاؤ گے تو شاید غصے نہ ہو جائے کہ اللہ کے بندے مجھے کیا کچھ اور سمجھ رہے ہو، میں مومن نہیں ہوں۔ ہم معاف کرو جس کا نام مومن خان ہو، اس کو سمجھانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایمان سیکھو، رواج میں نہیں ہے
ایمان کیا مانا؟ ہم تو مسلمان ہیں، مومن کے گھر میں پیدا ہو چکے. تو مجھ سے اجتماع میں یہاں فرمایا کراچی کے اجتماع میں کہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے آپ مومن ہیں، ہم کافر نہیں کہہ رہے، لیکن ارشاد خداوندی ہے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ تو مجھ سے نے فرمایا کہ بھائی تفسیر ترجمہ نہیں ہے، سمجھنے کے لیے جو آسان تعبیر میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یوں سمجھو کہ اللہ پاک فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، پاکستانی ایمان والوں. کون سی ایمان والو بھائی؟ پاکستانی ایمان تو موجود ہے نا، شکر اللہ کا شکر ہے، کار دیکھ لو مومن خان ولد مسلم خان ہے. اللہ بھی کہہ رہے کہ تم مومن ہو، کاغذات میں بھی انشاءاللہ ظاہری احکامات آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا انشاءاللہ، جنازہ بھی انشاءاللہ قبرستان میں بھی آپ کو دفن کریں گے. لیکن اس کے باوجود ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، او پاکستانی ایمان والو مکے والی ایمان سیکھو، مدینے والی ایمان سیکھو، صحابہ والی ایمان. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہمارے ہاں پہلا نمبر یہ نہیں ہے، وہ تو بچوں کو بھی یاد ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے پکڑی باندھ لیتے کہ ہمارے چھوٹے بچوں کو 6 نمبر یاد ہے، ماشاءاللہ سارے فارغ ہو گئے. وہ حقائق کی جگہ الفاظ نے لے لیا ہے، الفاظ یاد کر دے تو ماشاءاللہ باپ بھی مطمئن ہے، بچے بھی مطمئن ہیں. تو ہمارے پہلا نمبر اگر یہ ہے تو ہم تو اس سے فارغ ہیں، اللہ کا شکر. 6 نمبر چھوڑ دو، کچھ اور چیز میں لگ جاؤ. وہ پہلا نمبر جو ایمان ہم کہہ رہے ہیں وہ صحابہ والی ایمان ہے. اس ایمان کے ساتھ یہ رزلٹ جمع نہیں ہو سکتے. اور وہ بھی ایمان پیدا ہو جائے دین پر چلنا بالکل آسان ہے. بلکہ یوں سمجھو کہ ہمارے اس وقت کی امت مسلمہ کی جتنی پریشانیاں ہیں سب پریشانیوں کی بنیاد اعمال کی خرابی ہے، اور تمام اعمال کی خرابیوں کی بنیاد کیا ہے؟ ضعف ایمان ہے. وہ سمجھنے کے لیے عرض کرتے تھے کبھی کوئی بیمار کسی معالج کے پاس گئے علاج کرنے کے لیے، تو معالج نے پوچھا ان سے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا گھٹنوں میں درد ہے. پوچھا عمر کیا ہے؟ کہ جی کوئی 60-70 سال کے قریب ہے. تو معالج نے بتایا کہ ہماری کتابوں میں یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ گھٹنوں کا درد 70 سال میں کی عمر میں یہ کوئی خاص بیماری نہیں ہے، عمر کا تقاضا ہے، اس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں. خاموش ہو گئے. اچھا اور کیا تکلیف ہے؟ کہ جی کمر میں درد ہے، کہ یہ بھی بڑھاپا ہی ہے. اچھا اور کیا تکلیف ہے؟ کہ نظر کمزور ہے، کہ یہ بھی بڑھاپا ہی ہے. اور کیا تکلیف ہے؟ کہ سننے میں مشکل ہے، کہ یہ بھی بڑھاپا ہی ہے. وہ معالج بڑھاپے کے لفظ بول رہے ہیں اور اس بیمار کو بڑھاپے کے لفظ گولی لگ رہی ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے نزلے کی وجہ سے، تو میں بوڑھا ہو گیا، میں تو کل کا بچہ ہوں. غصے ہو رہے تھے، لیکن قہر درویش بر جان درویش. آخر میں غصے ہوتے ہوتے اس محل پہ پہنچ گئے کہ مسئلہ قابو سے باہر ہو گیا، کچھ پتہ نہیں چلا. زور سے تپڑ ان کو لگا دی کہ بڑھاپے کے بچے طبیہ کالج میں کچھ اور پڑھ کر کے آئے، بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے. اس نے کہا بابا جی معاف کرو، یہ تپڑ لگانا بھی بڑھاپا اور کوئی بیماری نہیں ہے. بیماری کیا ہے؟ ضعف ایمان. بس ساری پریشانی کی بنیاد یہی ہے. اللہ کرے صحیح تشخیص سمجھ میں آ جائے اور اس کے لیے صاف راستہ ہے، ادھر نہیں، وہ صاف راستہ سمجھ میں آ کر چلنا شروع کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھانے میں اور صحابہ کرام نے دین سیکھنے میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا. اللہ کرے ایمان سیکھنے کا رواج بن جائے. حضرت فرماتے کہ بھائی دیکھو ایمان وہ مایا ہے، وہ دولت ہے، اس کو حاصل کیے بغیر مسجد میں بھی خطرے میں ہو، بازار میں تو خطرہ ہی خطرہ ہے. اور کہتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم تقریر کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ذکر کرنے کے لیے تیار ہیں، تمام اعمال خیر کے لیے ہم تیار ہیں، اور شکر خیر کی بات ہے ایمان سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ مطمئن ہے، حالانکہ سب سے پہلے ایمان سکھایا ہے اور پھر شرط لگایا ہے کہ اعمال صالحہ جس کو آپ خیر کے کام کہتے ہو نا، کار خیر ہے، اس انسانیت کی خدمت کر رہے ہو، یہ انسانیت کی خدمت کار خیر تب بنے گی جب دو شرطیں ہو، ایمان اور اخلاص.
بخاری کی روایت شرط لگایا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا من قام رمضان ایمانا واحتسابا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا من احتضر جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ. چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، چاہے انفرادی زندگی ہو، اس مشین کو استعمال کرنے میں بنیادی چیز ایمان اخلاص ہے. اس کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں بن سکتا. اور جب عمل صالح بنے نہیں ہے تو قبول نہیں ہے. شاید ظاہری شکل کی بنیاد پر وہ فیصلہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ نے فریضہ ادا ہو گیا، لیکن قبول نہیں ہے. وہ جو اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے، روشنی ملے گی، وہ دروازے جو اللہ پاک رحمتوں کے کھولیں گے، وہ تو قبولیت پر ہے. اور قبولیت کے لیے شرط ہے، بالکل جس طرح نماز کی صحت کے لیے وضو شرط ہے، اس طرح قبولیت کے لیے صرف نماز میں نہیں، ہر عمل صالح کے لیے ایمان اخلاص شرط ہے. اور اس پہ سب سے زیادہ وقت لگتا ہے. شرم کی بات ہے لیکن کیا کر اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے. حضرت فرماتے جس طرح سب کا ذہن بن گیا ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں نا جو انسانی ضرورتیں ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے پیسے چاہیے. سب کے کوپڑیوں میں ہے کہ پیسے ہوں گے تو پھر بازار میں جاؤ جو مرضی خرید لو، اور پیسے نہیں ہوں گے تو اس کنٹین میں بھی جاؤ نہیں دیں گے آپ کو کہ پیسے لے ٹوکن لے کیا لے. جب یہ ذہن بن گیا ہے تو بلا تفریق سب کے سب پیسہ کمانے میں سب لگے ہوئے، راستے بدل کر سب کے ذہن کے پیسہ کماؤ، مال لاؤ. اور مال کمانے میں اور پیسے کمانے میں وہ دنوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، مہینوں کا نہیں ہوتا، سالوں کا مسئلہ ہوتا ہے. سال ہاتھ سال لگتے ہیں. وہ سال ہاتھ سال کمانے میں نہیں ہے، اس فن سیکھنے میں جو پیسہ کمانے کا فن ہے اس پہ 20 سال لگاتے ہیں. وہ صرف فن سیکھنے کے لیے، اور پھر پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد پیسے جمع کر لیتے ہیں. اور پیسوں کے بعد جب پیسہ آ جائے پھر بازار سے چیزیں خریدنا یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ سالوں کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ گھنٹوں کا معاملہ ہوتا ہے. دکانیں خریدنا، باغ خریدنا، زمینیں خریدنا، گاڑیاں خریدنا یہ ہفتوں دنوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اس طرح دین میں جو ہے سب سے پہلی بنیادی سیکھنے کی چیز کیا ہے؟ ایمان اخلاص. اس پہ سب سے زیادہ وقت لگتا ہے. کم قسمتی سی میں سیکھنے کا رواج ہی نہیں ہے. اور ایمان اخلاص آنے کے بعد دین پر چلنا بالکل آسان. ان الدین لیسر. جس طرح بابے کو جو بوڑھا ہو گیا ہے بڑھاپے کے بجائے جوانی آ جائے تو پھر انشاءاللہ نہ گھٹنوں کے درد ہوگی نہ کمر میں درد ہوگی. دوڑنا بھی آسان ہے، چڑھنا بھی آسان ہے، اترنا بھی آسان ہے، سب کچھ آسان ہے. اس طرح ذوق ایمان کے ساتھ یہ سب کچھ مشکلات ہیں. اللہ کرے وہ ذوق ختم ہو جائے، وہ راستہ صحیح سمجھ میں آ جائے، سارے مسئلے حل ہیں. اس لیے حضرت فرماتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب کہو بھائی. ہم سب سے ہر کلمہ گو سے اس کلمے میں پہلا مطالبہ یقینی کرنے کا. یہ جو زبان سے ہم نے شکر کہہ دیا یہ الفاظ ہے. یہ کلمہ ایمان ہے زبان پر، یہ کلمہ اخلاص ہے زبان پر، یہ کلمہ تقویٰ ہے. ایمان کی جگہ دل ہے، اخلاص کی جگہ دل ہے، تقویٰ کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے. اگر زبان ہوتا تو حدیث پاک میں جو ہم نے سنا ہے کہ شہید بھی ہے، قاری بھی ہے، سخی بھی ہے، بڑے بڑے اعمال کر کے گئے ہیں اور بڑی قیمتی لوگ ہیں، معمولی قسم کے لوگ نہیں ہیں. لیکن جب اندر ایمان اخلاص کو سیکھ کر کے عمل نہیں کیا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہوگی کیا لے کر کے آئے ہو کہ آپ نے فلاں میدان میں جان دی تھی، کہ جان تو آپ نے دی تھی لیکن میرے لیے نہیں تھی. جھوٹ بول رہے ہو، جس کے لیے آپ نے جان دی تھی آپ کو مل چکا ہے. اور فرماتے اتنی خطرناک بیماری ہے کہ مر کر بھی نہیں نکل رہی ہے. باقی بیماریوں کا موت پہ خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے عمل کرنا، مخلوق کے لیے عمل کرنا، بغیر اخلاص کے عمل میں لگنا اتنی خطرناک بیماری ہے کہ مر کر بھی نہیں نکل رہی. اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے. اس کے بغیر اعمال کا وجود نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو
बकौल मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह कि प्लास्टिक की मान होता है, जैसे प्लास्टिक की खजूर होते हैं ना, प्लास्टिक के अंगूर होते हैं, प्लास्टिक के केले होते हैं, प्लास्टिक के आम होते हैं, किसी के सामने है बड़े मुतमईन है कि इंशाल्लाह इफ्तारी का सारा सामान मौजूद है, और जैसे आजान होगी हाथ लगा दो सारा प्लास्टिक ही में। इस तरह इंसान को धोखा लग जाता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं हम और बहुत आमाल खैर कर रहे हैं, लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर ईमान इखलास नहीं सीखा है, आंखें बंद होकर जब अल्लाह के दरबार में पहुंच गए वहां कोई अमल नजर नहीं आएगा, जिस तरह शहीद को नजर नहीं आया, जैसे सखी को नजर नहीं आया। और ये मुगालता अनपढ़ों को नहीं लगता है, बाजार में फिरने वालों को मुगालते और है। ये जो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में फिरने वाले और दीन के शोबों में लगने वाले और दीनी किताबों को पढ़ने वाले और स्पीकर में बोलने वालों को अक्सर लग जाते हैं, वो क्या होता है कि हकायक है नहीं, अल्फाज बोलने से अल्फाज याद करने से इंसान को धोखा लग जाता है कि मैं बोल रहा हूं तो है ना, अल्लाह का शुक्र, ये इखलास पे तो मैं 2 घंटे तकरीर कर रहा हूं, मैं मुखलिस नहीं हूं। तो अल्लाह हमारे हजरात को बहुत जज़ाए खैर दे दे, हमें समझाने के लिए बता दिया है भाई कि देखो भाइयों, दुनिया में अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दी कि इंसान जुबान से वो भी कह सकते जो अंदर हो और वो भी कह सकते जो अंदर न हो, लेकिन ये मखलूक के सामने जो हो सकता है, आखिरत में जाकर अल्लाह के सामने मामला ये नहीं है। वो अगर अंदर में है तो है, अंदर में नहीं है तो जुबान बंद हो जाएगी। तो मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने समझाने के लिए बताया कि ये किस्सा सबको पेश आता है ताकि अल्लाह करे समझ में आ जाए। 2-3 साथी बैठ गए, कोई अपने पसंद की कोई खास चीज पकाई, खास किस्म की, आम चीज नहीं, खास चीज जो है, या बाजार से मंगवाई, वो 2-3 बैठ गए खाने के लिए, बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह। इतने में 6-7 साथी और आकर सर पे खड़े हो गए और कहा अस्सलाम वालेकुम, अमीर साहब हम तो आपको तलाश कर रहे थे। फरमाया सच सच बता दो, उन 6-7 को देखकर, आंखों में से देख करके दिल में कितनी खुशी हो रही है, दिल भाग भाग हो रहा है कि शुक्र साथ और पहुंच गए, या दिल के अंदर क्या है कि या अल्लाह ये बला कहां से नाज़िल हुई है। दिल के अंदर तो ये है, और जुबान से क्या कह रहे हैं, वो बोलने वालों के बोलने पर है माशाअल्लाह, जिनको ज्यादा बोलना आते वो ज्यादा जमीन आसमान के काले भी मिलाएंगे कि आमिर साहब खुदा की कसम आप कहने से इंतही खुशी हो रही है, वो एक मौके पे पहुंच गए माशाअल्लाह, हम तो इंतजार कर रहे थे। जुबान से ही बोल रहे, दिल के अंदर कहते अल्लाह को हिदायत दे दे। तो अपने आप को पढ़ने की जरूरत है। इस पर अगर फरमाते कि मेरे भाइयों, रटने से जाके जवाब नहीं दे सकोगे, दिल में फिट करके ले जाओगे इंशाअल्लाह वही जवाब देंगे इंशाअल्लाह, वरना खैर अल्लाह खैर करे क्या बनेगा। तो सबसे पहले सीखने की चीज दीन में क्या शुरू कहां से कि ईमान और इखलास। और इतनी अहमियत के बावजूद जो है कि इतनी अजीम दौलत है, अगर ये न हो तो शहीद की शहादत है, सखी की सखावत है, और क्या होता है अल्लाह की किताब में रात दिन लगना, पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना है, लेकिन ईमान इखलास नहीं है तो इतने बड़े बड़े आमाल जन्नत के बजाय जहन्नम जाने का सामान है। और अगर इखलास नसीब हो जाए, जिसको सीख ले, तो रंडी ने, फाहिशा औरत ने कुत्ते को जो नजसुल ऐन है उसको पानी पिलाकर जन्नत में पहुंच गई। तो जब इखलास के साथ कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत है, तो फिर नमाज पढ़ने पे क्या होगा, दीन की मेहनत पर, दीन सीखने सिखाने पर क्या होगा, लेकिन प्लास्टिक ही ना हो, हकीकी हो। तज़ीम दौलत है, और इतने अहमियत के बावजूद मसला इंतहाई आसान है, कोई मायूसी की बात नहीं है, सिर्फ एक रिवाज में नहीं है। एक दफा मुझसे फरमा रहे थे कि भाई वो मजमे को मुखातब करके कि देखो भाई, निकाह है, सुन्नत है, निकाह हुई और किसी ने घर में जो कुछ पकाया हुआ है वो क्या है, वो रोटी सालन बाहर निकाल के 5-6 साथियों को बैठा दिया, वलीमे की नीयत से सबको खिला दिया, वलीमा हो गया। तो बताओ ये आसान है मुश्किल है? सारे बता दो भाई, आसान है। कर लोगे इंशाअल्लाह? नहीं कर लोगे? कहते बहुत मुश्किल है। अभी कहते आसान है, ये जो हाथ उठा रहे बगैर समझे हाथ उठा रहे, उनको समझ में आ गया किस तरह वलीमा कर लोगे कि मुश्किल है। अभी कहते आसान है, अभी कहते मुश्किल है। फी नफ्सी ही मुश्किल नहीं है। सुनो भाई, ये भाई सुन लो भाई, मुश्किल इसलिए के रिवाज में नहीं है, क्या नहीं है? वरना जो है घर के में जो पका हुआ है, जो रोटी सालन है, जो चाय है 5-6 प्याले की क्या है, जो दूध है वो पिला करके वलीमा करना कितना आसान है, लेकिन कर लोगे कि मुश्किल है। क्यों मुश्किल है?
رواج میں نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ کوئی مشکل چیز ہے، وہ بڑے بزرگوں کی باتیں ہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہمارے لیے پلاسٹک ہی ٹھیک ہے. یہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے. ہمارے حضرات فرماتے شیطان کا سب سے بڑا حملہ انسان کو یہ ہوتا ہے آخر میں. شروع میں تو بہت سے حملے ہیں نا روکنے کی، آخری حملہ یہ ہوتا ہے کہ اعمال میں لگائے رکھو بغیر ایمان اخلاص کے، تاکہ تباہی ہوتا جائے پتہ بھی نہ چلے. یا فرائض سے ہٹا دو اور نوافل میں لگا دو، سمجھ رہے کہ بڑا بزرگ بن رہا ہوں، جب آنکھیں بند ہو جائے گی پتہ چل جائے گی کیا کیا کر گیا ہوں. جو آپ کے ذمہ فرض عین ہے اس کو چھوڑ دیں. تو بھائی یہ سب ضروری چیزیں ہیں. حضرت فرماتے کہ چلو اگر آج نام لے رہے بڑے بڑے بزرگ کے، اگر وہ نہیں بنتے، ہم نہیں کہتے ان کے پوتے بن جاؤ، چلو نہیں بننا مت بنو، اتنا ایمان تو سیکھو کہ جو فرض درجے کے احکامات ہیں آپ کے ذمہ، گھر میں بھی، کاروبار میں بھی، اٹھنے میں بیٹھنے میں بھی، مسجد میں بھی، معاشرے میں بھی، ان فرائض کو تو ادا کر سکے. اور جو صراحتاً حرام ہے اس سے تو بچ جائے. ایمان سیکھنا مستحب ہے، یہ سب کے لیے فرض عین کا درجہ ہے، ضروری ہے اخلاص کا سیکھنا. تو اتنی اہمیت کی باوجود مسئلہ انتہائی آسان ہے. یہ مسئلہ وہ عرض کر دیتا ہوں اللہ جزائے خیر دے کہ ہمیں بھی دھوکہ لگا ہوا ہے، باہر سے دیکھنے والوں کو بھی دھوکہ لگا ہوا ہے کہ جاپان جا رہے ہندو کو مسلمان کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ چلو مستحب کام ہے، کیا ہے، اپنے بننے کے لیے جا رہے کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان بن جائیں، تاکہ اللہ کے دربار میں ہم مسلمان ہوں، ہمارے عمل اللہ کے قبول ہو جائے، ایمان بھی ہو، اخلاص بھی ہو، سنت کے مطابق بھی ہو، پھر محفوظ بھی رہے. انتہائی آسان مسئلہ ہے. وہ ایک بزرگ کے ہاں مہمان آئے، اس بزرگ نے مہمان کے اکرام کے لیے چائے بنائی اور چائے بنا کر کے پیالی میں ڈال دی، اس کے اندر چینی ڈال دی اور چمچ رکھ کے سامنے کر دیا. میزبان نے جلدی سے بسم اللہ پڑھ کے گھونٹ بھر لیے، کہنے لگے اس کے اندر چینی نہیں ہے. تو بزرگ فرمانے لگے اللہ کی بندی چینی بھی نے خود ڈالی، اس کے اندر چینی بھی ہے اور چمچ بھی ہے، اور شکر ہے کہ آپ کو اللہ نے دو موٹے موٹے ہاتھ بھی دیے، فالش تو نہیں ہوا ہے نا آپ کو، آپ کے ہاتھ ٹھیک ہے نا، تھوڑا بہت کام آپ بھی کر لیتے بھی کر سکتے ہو. ایمان کی جگہ دل ہے، اخلاص کی جگہ دل ہے، تقویٰ کی جگہ دل ہے، اللہ کی معرفت کی جگہ دل ہے، اور دل سب کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ وہ طریقہ سیکھ لے. اور طریقہ کیا ہے؟ بالکل واضح طریقہ ہے. لَن يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ بِأَوَّلِهَا. یہ شروع میں تھا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعوت اور دعا. بالکل واضح بات ہے کہ جتنے صحابہ اسلام میں داخل ہوئے کس راستے سے آئے؟ دعوت اور دعا کے راستے سے. اور پھر آگے جو چلتے چلتے ترقی کر رہے تھے اس دعوت میں سب کچھ لگا رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، رو رہے تھے، برداشت کر رہے، روز بروز ترقی کر رہے. تو دعوت اور دعا بننے کے اعمال ہیں، اور بننے کی جگہ ایک ہے، وہ مسجد ہے. وہاں دیکھو سب جو ہے بن رہے، سب کی تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں ہو رہی ہے، مسجد میں توسیع ہو رہی ہے، مسجد سے باہر نہیں ہے. مشکل کیا پڑ گیا جب اتنی آسان سی بات ہے کہ دعوت اور دعا سے انسان بن سکتا ہے اور مسجد میں انسان بنے گا، تو مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ بن گیا اس زمانے میں کہ مسجد میں جی نہیں لگ رہا ہے، دعوت میں اعمالی دعوت میں دل نہیں لگ رہا ہے، دعا میں جی نہیں لگ رہا ہے. تو یہ ہمارے حضرات نے یہ جو 4 مہینے حاجی صاحبان کے لیے ہے اور ایک سال جو ہے علماء کرام کے لیے ہے، یہ کس لیے ہے؟ فرماتی جی لگانے کے لیے، مناسبت پیدا ہونے کے لیے، عادت ڈلوانے کے لیے. حضرت کے مختلف الفاظ ہیں، اور اس کا اگر میں خلاصہ عرض کر دوں تو خلاصہ اس کا آسان زبان میں یہ لکھے گا کہ 4 مہینے سال ہے داخلہ لینے کے لیے. جس کا جی لگ گیا مسجد میں، اور جس کا جی لگ گیا اعمال مسجد میں، اور واپس جا کر اپنے مسجد میں اپنے مشاغل کے ساتھ کر رہے ہیں، مبارک کو اس کو داخلہ مل گیا. کیا مل گیا؟ اور جس کو داخلہ مل گیا 8 مہینے اپنے مقام پہ رہو، انشاءاللہ چلتے رہو، ان اعمال کو کرتے رہو. جس دن کمزوری محسوس ہو جائے، اور جس کو اللہ نصیب فرماتے اس کو پر احساس ہو جاتا ہے، جس کا حصہ ختم ہو جائے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. جب بھی کمزوری محسوس ہو جائے تو فوراً کم سے کم 3 دن کی جماعت بنا کے 72 گھنٹے کے لیے نکلو، اور یکسوئی کے ساتھ مسجد میں رہو اور ان اعمال میں رہو، تاکہ بیٹری چارج ہو جائے اور دوبارہ آ جاؤ. اس طرح 8 مہینے چلتے رہو، اور 8 مہینے کے بعد دوبارہ 4 مہینے کے اول نمبر 4 مہینے ہے، 2 نمبر پہ کوئی چل رہا ہے، تحقیر اس کی بھی نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے راستے میں ایک صبح ایک شام دنیا و مافیا سے بہتر ہے، لیکن چلہ اور تین چلے بہت بڑا فرق ہے درمیان میں. 3 چلے کے لیے آ جاؤ،
اور یکسوئی کے ساتھ بالکل سب کو چھوڑ کر کے سب سے رابطے ختم کر کے مسجد میں رہو، اعمال مسجد میں رہو اگر بننا ہے، تاکہ اور جی لگ جائے، اور پھر جاؤ اپنے مقام پر 8 مہینے رہو، پھر آ جاؤ 4 مہینے کی اس 2 دفعہ، اب تیسری دفعہ بسم اللہ کر کے سال کی جماعت بنا، اپنی مسجد سے بنانے کی کوشش کرو، بنا کے لے آؤ، اور ان کے ساتھ پھر سال ہو، اگر نہیں تو 7 مہینے کے لیے آ جاؤ۔ اس طرح چلنا ہے ہم نے، اس ترتیب کے ساتھ، جب تک بن نہ جائے۔ میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں کہ درمیان میں کوئی سانس لے لو تو میں کہتا اس طرح چلنا، کہتے ہاں موت تک۔ یہ ہمارے بزرگوں نے جو نصاب بنائی لوگوں کو مروانے کے لیے نہیں ہے کہ بھئی اس طرح سب اس پر عمل شروع کرے تاکہ سب مر جائے، زمین خالی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ یہ سب کو بنانے کے لیے، امت بن جائے، مسلمان بن جائے، اس کی بھی ترتیب بنائی ہے کہ بین اعمال کو اس ترتیب پر شروع کرو، جلدی نہ کرو۔ انسان کے بننے پہ وقت لگتا ہے، لیکن بنے گا وہ جو روزانہ اپنے بننے کے لیے محتاج بڑھ کے صحیح طریقے سے کرنا شروع کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس بننے پر سال لگیں گے جب تک بن نہ جائے۔ اور بننے سے مراد کیا ہے؟ ہر ایک کہتے ہیں میں بنا ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں لاؤڈ اسپیکر میں تقریر کر رہا ہوں۔ بننے سے مراد کیا ہے؟ بننے سے مراد یہ کہ اپنی مرضی ختم ہو جائے، اپنے آپ کو حوالے کر لو۔ قرآن پاک میں ارشاد خدا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے اسلم، قال اسلمت لرب العالمین۔ یہ ہے کہ دل بھی اللہ کو دے دو، اپنی مرضی ختم کرو، دل بھی دے دو، آزاد جوارح بھی دے دو، جو حکم آ جائے کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر جگہ ہمارے ورد فرماتے کہ اللہ کے ساتھ جی لگ گیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا ہے، اللہ کو معبود اور مقصود بنا دیا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ ابراہیمی قربانی کسوٹی ہے۔ اگر ہر حکم کے لیے دل و جان سے تیار ہے تو سمجھو کہ تعلق پیدا ہو گیا ہے، اور اگر کچھ احکامات اپنے نفس کے مطابق وہ آسان ہیں، جو نفس کے خلاف اس پہ چلنے میں مشکلات ہے، کہتے جی ٹھیک ہے لیکن کچھ تقاضے ہیں۔ حضرت فرماتے تقاضے نہیں، بیماریاں ہیں، اور بیماریوں کا احساس نہیں ہے، بیماریوں کا نام تقاضے رکھ دیا ہے۔ تو ہر حال میں حکم کو دیکھ کے چلنا، یہ بننا ہے۔ اللہ ہم سب کو بنا دے، پوری امت کو۔ اور جو بندہ بن جائے گا تو ختم نبوت کی برکت سے جو ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہے، اس سے آگے کی بات ہے، وہ نمائندگی ہے۔ بندگی میں تو سب شریک ہے، انہوں نے سابقہ بھی ہے، یہ امت بھی ہے۔ جو بن جائے گی امت محمدیہ میں سے، اللہ پاک ان سے کام لیں گے، وہ نمائندے بنیں گے۔ لیکن جو خود بنا ہوا نہیں ہے، جو خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو نمائندہ کیسے بنا دے؟ ہمارے لوگ فرماتے کہ جو آدمی خود اپنی حکومت کے باغی ہے، حکومت کے قانون کے خیال نہیں رکھتے، سارے احکامات توڑ رہے، قوانین توڑ رہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ اس ملک والے اس کو اپنا سفیر بنا دے سعودی عرب میں کہ 5 نمازیں حرم شریف میں پڑھو، اور اس باغی کو سفیر بنا دے، اور سارے اخراجات آپ کو ہم دیں گے؟ باغیوں کے لیے سفارت خانہ ہوتا ہے، جیل خانہ ہوتا ہے۔ وہ جو کام اللہ پاک لیں گے، کن سے لیں گے؟ امت محمدیہ سے لیں گے۔ نبوت کسی کو نہیں ملے گی، لیکن کن سے کام لیں گے؟ حضرت فرماتے جن کی زندگی اپنے دعوت کے اندر و باہر سے بن جائے گی، ان سے اللہ کام لیں گے۔ وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، دھوکے میں نہیں رہنا۔ اور خدا نخواستہ جس کی زندگی نہیں بنے گی اندر بار سے، جتنا بھی تعلقات پیدا کرے، جتنا بھی شور مچائے، ان سے کام نہیں لیا جائے گا۔ کوئی سرکاری کام نہیں، انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے۔ تو ہمارے حضرات فرماتے اگر ہم اس کو آسان کرنا چاہے بے لفظوں میں، تو دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ بندگی اور نمائندگی، کہ انسان بندہ بن جائے، اور جو بندہ بن جائے گا اللہ اس کو نمائندہ بنانے کی۔ نمائندے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دکانداری نہیں ہے۔ نمائندے سے مراد یہ کہ اللہ اس کو اپنا تعلق نصیب فرما دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کا دل سرچشمہ ہدایت بن جائے، اور پھر اللہ اپنے مخلوق کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے اس کو۔ یہی کام ہدایت کا ملنا، یہی ہم نماز میں پڑھ رہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور آسان کر دو تو دل پھر جائے اللہ کی طرف۔ تو مسئلہ انتہائی آسان ہے۔ سب سے پہلا مطالبہ ہم سب سے کیا ہے؟ یقین بدلنے کا، یقین ٹھیک کرنے کا۔ اس کے بغیر آ کے اعمال جس طرح چاہتے ہیں اللہ پاک ہم سے، وہ اعمال نہیں ہوں گے جو قبول شدہ ہوتے ہیں۔
یقین ٹھیک ہو جائے اور یقین کے ساتھ نیت ٹھیک ہو جائے. حضرت فرماتے جذبات بدل جائے. جذبات کیا ہوتا ہے؟ اندر کی نیت اور طریقے بدل جائیں. اس پر کیا ہوگا؟ صرف یقین بدلنے پر اللہ جل جلالہ راضی ہو کر جنت عطا فرمائیں گی. اور کتنی بڑی جنت! اس دنیا سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، کئی گنا بڑی جنت اللہ دے گی. فی کس، فی خاندان نہیں. اتنی بڑی جنت. وہ 10 جو ہم نے سنا وہ تو مجرموں کے لیے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر کے آئیں گے. ایمان والے ہیں لیکن جرائم کے ساتھ. وہ عمل والوں کو جو اللہ جنت دیں گے اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اور دنیا میں اللہ کیا دیں گے اس یقین والوں کو؟ جن مخلوقات کے یقین اندر سے نکل جائیں اور مخلوق کی بجائے اللہ کے ذات و صفات پر یقین دل میں آ جائے، اللہ جل جلالہ خوش ہو کر، راضی ہو کر ان تمام کائناتی نقشوں کو اللہ جل جلالہ مسخر کر کے قدموں میں ڈال دیں گے، غلام بنا دیں گے اللہ ان. اور اللہ حیات طیبہ نصیب فرما دیں گے، جنتی زندگی نصیب فرما دیں گے. تو اس طرح بننے کے لیے کون تیار ہے بھائی؟ اس کے لیے اللہ جل خیر دے. ہاتھ اٹھانا خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک محنت ہے. وہ محنت رواج میں نہیں ہے. اس محنت کا نام ہے دعوت اللہ. وہ ہم سمجھتے ہیں نا جو محنت مروجہ ہے، کوئی بڑا وزن اٹھا دے، پسینہ آ جائے، دوڑتے ہوئے محنت یہ ہوگی، وہ یہ نہیں ہے. ہاں اس میں قربانی آئے گی، وہ اس کی بنیاد ہے، لیکن محنت دعوت اور دعا. جتنی قربانیوں کے ساتھ دعوت دعا میں لگو گے اتنی ترقی ہوگی، لیکن اصل محنت دعوت اور دعا ہے. حضرت فرماتے کہ بیس یقین پیدا کرنے کے لیے روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دینی ہے. اللہ کی بڑائی سمجھانی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 آیات شروع کی جو نازل ہوئی وہ صرف بتانے کے لیے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، مرث نبوت آپ کو مل گئی، کرو گے کیا؟ عملی شکل کیا ہے؟ اس کے بعد فوراً وہی آئی جو اگلی اس کے بعد جو وہی آئی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کیا عملی شکل کیا ہے؟ نبوت ملنے کے بعد، منصب ذمہ داری عطا ہونے کے بعد کیا کرو گے؟ کہ اللہ کی بڑائی. حضرت فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ کرام بھی جو ایمان لا رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں اتنے اللہ کی بڑائی سمجھائی ہے کہ لات عزا کی دجیاں اڑا دی انہوں نے. اور ہر زمانے کی لات عزا الگ الگ ہے. اس وقت کی لات عزا وہ نہیں ہے جو وہاں پڑی ہوئی تھی، یہاں کچھ اور بڑا ہوا ہے. تو روزانہ ایمان یقین کی دعوت دینی ہے کہ کل کائنات کے خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس کائنات کو اور کائنات کے ہر ذرے کو اور ہر فرد کو اللہ نے بنایا ہے. یہ بنے ہوئے خود کوئی شکل بن نہیں سکتے، اللہ نے بنایا. اور جو بنے ہوئے ہیں یہ سب محتاج ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ پاک ہی استعمال فرما رہے. اللہ ان کی شکلوں کو ہی بدل سکتے ہیں، شکلوں کو باقی رکھ کر خاصیتوں کو ہی بدل سکتے ہیں. لکڑی کو اژدہا بنا دے، اژدہے کو لکڑی بنا دے. اور صرف مسئلہ لکڑی کے اژدہے کے حد تک محدود نہیں ہے. جتنے بنی ہوئی شکل اس دنیا میں، حکومت کی شکلیں ہیں، مال کی ہے، بجلی کی ہے، گیس کی ہے، زمین پر ہے، خلا میں ہے، جتنے بنی ہوئی شکلیں ہیں، یہ ساری شکلیں کس کی بنائی ہوئی ہے اور کس کی مخلوق ہے؟ اور یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے. ان شکلوں سے وہ نہیں ہوگا جو یہ شکلیں جن کے ہاتھوں میں ہے وہ چاہیں گے. یا یہ شکل خود مختار نہیں ہے کہ آج کے اپنی مرضی جو چاہے کر لے، کہ نہیں، ان کے اندر خاصیتیں موجود ہیں، اس کا انکار نہیں ہو رہا ہے. خاصیت ہے، لیکن خاصیت مثلا آگ کو لے لو، آگ کے اندر جلانے کی خاصیت ہے. اب آگ کے اندر جلانے کی خاصیت تو موجود ہے، لیکن آگ جلانے میں آزاد ہے یا پابند ہے؟ خود مختار ہے کہ جس کو چاہے جلا دے اور جس کو چاہے نہ جلا دے. خاصیت ہے یا خاصیت تو ہے، لیکن آگ اپنی خاصیت کے استعمال میں آزاد نہیں ہے. اور آگ جس کے ہاتھ میں، نمرود نے آگ جلائی، نمرود کے قوم میں، تو یہ نہیں ہوتا کہ میں اکیلے ہوں تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں. وہ چیز آگ ہاتھ میں آ جائے تو ہم دونوں مل کر ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیں گے. وہ دونوں جمع ہو گئے.
ان کے ہاتھ میں آگ بھی، آگ کے اندر کیا ہے، جلانے کی خاصیت بھی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ کس کا استعمال ہونا کس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس اللہ کے ہاتھ اس نے روک دیا کہ نہیں۔ اس طرح جتنی بنی ہوئی شکلیں دنیا میں، اور ہم سب جو ہے جو دکھائی دے رہے ہیں انسانوں کے اندر، یہ ان کی ذاتی نہیں ہے، یہ کس نے دیا ہے، اور اس کا استعمال ہونا نہ ہونا کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے میں۔ اس طرح اللہ کی بڑائی سمجھانی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ان کی ربوبیت سمجھانی ہے کہ پرورش کا نظام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین ہے، ارادہ فرما دے تو اسباب تربیت کے بغیر صحرا میں بغیر شکلوں کے پال کر کے دکھا دے اور دکھا رہے، اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو پرورش کے اسباب کے اندر زندگی بگاڑ دے۔ انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا، صحابہ کرام کے واقعات سنانا، اپنے قصے کہانیاں نہ سنائے، اور انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، وہ قصے سنانا جس کا ذکر قرآن حدیث میں صاف صاف موجود ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور قصے سنانا قصے گوئی کے لیے نہ ہو کہ 2-3 قصے یاد کرو تو انشاءاللہ شب جمعہ کا بیان ہو سکتا ہے۔ حضرت فرماتے قصے سنانا ہم کہہ رہے کس لیے؟ اس لیے سناؤ کہ انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں، قرآنی قصوں میں اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا ہے، اس قدرت پر یقین پیدا کرنے کے لیے۔ ہمارے مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو قرآنی قصے اللہ کے کارنامے ہیں، اللہ کے کارنامے سنو تاکہ اللہ کی طاقت پر یقین آ جائے، غیر اللہ کی طاقت پر یقین نکل جائے اندر سے۔ اور وہ تقریباً سب کو یاد ہے، یا دہانی کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں، مثلا سب کو یاد ہے کہ دشمنوں نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا ہے۔ اب آگ کے اندر آگ سے بچنے کی کوئی ظاہری سبب دکھائی دے رہا ہے کسی کو؟ ہے نہیں تو کیا دکھائی دے گا؟ کیا سبب ہے آگ سے بچنے کا، آگ کے اندر پلنے کا، عزت ملنے کا، کامیابی ملنے کا، غلبہ ملنے کا؟ کچھ دکھائی دے رہے؟ کوئی لیکن ہے؟ کوئی لیکن نہیں ہے۔ حضرت فرماتی ہے جو لیکن والے ہوتے ہیں نا کہ اللہ ہی پالتے لیکن، اللہ ہی دیتے لیکن، اللہ ہی کرتے لیکن، ان کا اصل یقین دل کا لیکن پر ہے۔ یہ لفظ اللہ زبان پر تکیہ کلام ہے، تو ہمارے لیکنوں میں سے وہاں کوئی لیکن نہیں ہے، میدان خالی ہے۔ البتہ جو لیکن اللہ کے ہاں ہے، اندر کے تعلق مع اللہ ہے، اللہ کی ذات پر توکل ہے، اعتماد ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، اللہ کے حکم پہ جان دینا ہے، وہ سب کچھ موجود ہے۔ لیکن وہ ہمارے لیکن تو نہیں، ہم تو لیکن چیزوں میں کہتے ہیں جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ کارخانے ہیں، یہ دکانیں ہیں، یہ ظاہری نقشے ہیں، ان لیکنوں میں سے کوئی لیکن نہیں ہے۔ اللہ نے ارادہ فرمایا پالنے کا، عزت دینے کا، کامیابی دینے کا، غلبہ دینے کا، سب کچھ ہو گیا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اور کس طرح کیا؟ اپنی قدرت سے۔ اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے۔ اور کسی مخلوق کا جب نام آ جائے تو اللہ کرے مجھے بھی یاد ہو، آپ کو بھی یاد ہو کہ مخلوق سے مراد سب سے پہلے میں خود ہوں۔ حضرت فرماتے کہ دیکھو بھائی، ایمان بننے کا، یقین ٹھیک ہونے کا بالکل واضح راستہ دعوت ہے، لیکن غور سے سن لو، منطقی دعوت نہیں۔ کہ منطقی دعوت کیا ہوتا ہے؟ اس پر حضرت نے قصہ سنایا کہ 2 بھائی لڑ رہے تھے آپس میں، ایک بھائی دوسری بھائی کو گالیاں دے رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ بھائی کچھ شرم کرو، جس ماں کو گالیاں دے رہے ہو تو آپ کی بھی ماں ہے نا۔ اس نے کہا آپ نے منطق نہیں پڑھی، میرے ماں کی 2 حیثیتیں ہیں، اس حیثیت سے کہ میری ماں ہے تو قابل احترام ہے، اس میں یہ ہے، پھر یہ ہے، تحت قدمِ الجنہ، اور اس نسبت سے اس کی ماں پھر غلیظ گالی شروع کر دی۔ حضرت فرماتی منطق کی دعوت سے نہیں ہوتا کہ کارخانوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مچھر کے پر کے برابر نہیں، جب تک آپ کے ہاتھ میں میرے نام کر دو تو انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا۔ ان پیسوں سے نہیں ہوتا ہے، جب تک آپ لوگوں کے جیب میں ہے، میرے جیب میں آ جائے تو ہم اڑ جاؤں گا۔ یہ منطقی دعوت ہے، کیا ہے؟ اس منطقی دعوت سے اندر فرق نہیں پڑے گا۔ وہ تو انبیاء کے قصے، ایمان و یقین کی بات ہے، اس لیے کہنا ہے کہ اندر کی جو غیر اللہ ہے، جو بت ہے، جو غیر پر یقین بنا ہوا ہے، اس کو توڑ کر کے پھینک دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچے کو صحرا میں چھوڑ دیا، قصہ سب کو یاد ہے نا، اللہ کرے زبانوں پر بھی شروع ہو جائے، بالکل واضح۔ آخر میں
کھجور بھی ختم، پانی بھی ختم، اب بتاؤ کیا ہے؟ کچھ نہیں. اللہ نے ارادہ فرما دیا پالنے کا، عزت دینے کا، کامیابی دینے کا، دنیا کے امام بنانے کا، اس جگہ کو مرکز عالم بنانے کا، سب کچھ ہو گیا. کس نے کیا؟ اللہ نے. اور کس طرح کیا ہے؟ اپنی قدرت سے. تو ایک دفعہ تو سب اپنے زبان سے کہو، اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں. اور کسی مخلوق سے مراد کون ہے؟ سب سے پہلے میں. یہ جو میں ہوتا ہے وہ فرماتے اپنے یقین اندر سے نکل جائے، اپنے متعلق کا شکلوں کا یقین اندر سے نکل گیا تو آدھا غلط یقین گیا. یہ نکل گئے تو افریقہ امریکہ بھی نکل جائیں گے. اور اگر یہ اندر پڑے ہوئے تو مشکل ہے. وہ کسی نے آ کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا مسجد میں کہ وہ کوئی کے اندر کوئی جانور گر گیا ہے، ہم نے اتنے ڈول پانی نکالی، کیا حکم ہے؟ تو امام صاحب نے پوچھا وہ مردار کہاں ہے؟ کہ وہ تو اندر پڑا ہوا ہے. کہ وہ مردار اندر پڑا ہوا ہے تو نکال کر کچھ نہیں ہوگا، پہلے مردار کو نکالو. کس کو نکالو؟ مردار کو پہلے نکالو، اس کے بعد پھر کہو کتنے ڈول پانی نکال لے. جب تک میں اندر پڑا ہوا ہے باقی نہیں نکلیں گے. میں مخلوق ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا، مجھے اللہ نے بنایا ہے. یہ جو کچھ ہے اللہ کی دی ہے، اللہ ابھی واپس لے سکتے ہیں. میں اس اللہ کو کیسے ناراض کروں؟ اور پھر اپنے متعلق کا جو شکل ہے، جن لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں، جن سے ہمیں بھی وابستہ ہے، جن کے ہاتھوں میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ اندر ہو کہ ان کے ہاتھوں میں، میرے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ان کے ساتھ کیا کرو؟ کیا رویہ اختیار کرو؟ جو اللہ کا حکم ہے وہی کرو. من اطاع للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک راستہ خود ہی تجویز کرو اس پہ چلنا ہے. احکامات بدلتے رہتے ہیں. جس طرح مسجد میں ہر وقت مسجد میں رہنے کا حکم نہیں ہوتا، سب کو معلوم ہے. کبھی مسجد سے نکلنے کا بھی حکم ہوتا ہے، کبھی مسجد میں نہ آنے کا بھی حکم ہوتا ہے. اس طرح ہر جگہ احکامات ہے. احکامات کے باب پر بن کے چلنا اور مقصود محض رضا الہی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی شکل نہیں، سب کچھ ہو گیا. کس نے کیا؟ اللہ نے. اپنی قدرت سے. اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں. اصحاب کہف غار میں، اصحاب کہف غار میں کیوں گئے تھے؟ کوئی سونے کے لیے گئے تھے؟ سونے کے لیے نہیں گئے تھے، ایمان کی دولت کو بچانے اور محفوظ کرنے کے لیے. کتنے سال رہے؟ 309 سال. اب وہ کیا شکل ہے پلنے کی، زندگی بننے کی، مسائل کے حل ہونے. کوئی لیکن ہے؟ کوئی لیکن نہیں ہے. اللہ نے چاہا، اللہ نے ارادہ فرما دیا، بغیر لیکن کہ اپنے قدرت سے اللہ پال رہے، اللہ پاک حفاظت بھی کر رہے، اللہ عزت بھی دے رہے. کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ جو چاہتا ہے اپنے قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور کنویں سے نکال کر کے لے جا کر کے سب کے سب کے اوپر تخت پر کس نے بٹھا دیا؟ کیسے بٹھا دیا؟ ہمارے لیکن میں سے کوئی لیکن ہے، لیکن کرو تو یوں ہو جائے گا، پھر لیکن کرو تو اس کرسی پہ پہنچ جائے گا، پھر یہ لیکن کرو تو یہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کوئی لیکن میں کہ نہیں، کوئی لیکن میں کہ نہیں ہے. کوئی انسانی دماغ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جن کا آج کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ سب کے سر پر بیٹھ جائے گا. اللہ نے بیٹھا دیا. حضرت فرماتے ارے ملک پرستو، ارے تختوں کی اور کیا ہے کرسیوں کی دیوانوں، اللہ کو راضی کر کے، اللہ سے مانگ کر کے اللہ پاک حکومت یوں دے دیتے ہیں. اس طرح سروں پر بٹھا دیا جس طرح یہاں بٹھا دیا. تو ان قصوں کو سننا سنانا یہ شفاء لما فی الصدور ہے، اندر کی خرابیوں کا اور غلط یقین کا علاج ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. گھر کا محاصرہ ہے، قدم قدم پہ مخالفت ہے. اس خطرناک ماحول میں خیر و عافیت کے ساتھ اس زمین پر چلتے مدینہ کس نے پہنچایا اور کس طرح پہنچایا؟ اپنی قدرت سے. ان قصوں کو اتنا سننا، اتنا کہنا، اتنا سوچنا کہ اللہ کی قدرت پر یقین دل میں اتر کر پختہ ہو جائے، تاکہ اللہ کے لیے اٹھنا، اللہ کے لیے بیٹھنا، اللہ کے لیے بولنا، اللہ کے لیے یعنی ہر جگہ حکم معلوم کر لے. جاہل بن کر کے نہیں ہے اور غافل بن کر کے نہیں ہے. ان باتوں کو پیدا کرنے کے لیے یہ دعوت ہے. اللہ سب کو توفیق نصیب فرما دے. وہ جی لگ جائے، ہے آسان لیکن نفس کے خلاف ہے. نفس کیا چاہتے؟ دعوت دینے میں کل جدید لذیذ، روزانہ وہ ناشتے میں دال نہ ہو، بدل بدل کر ہو، وہ مشکل یہ بن جاتا ہے. تقریر کرتے رہتے
वाज में लग जाते, समझते कि मैं दावत दे रहा हूं, भाई उसका वो अपनी जगह पे है, उसका इनकार हम नहीं कर रहे, लेकिन अपने अंदर पैदा करने के लिए, अपने इस्लाह के लिए अगर है तो वो तो बार बार है। तो अल्लाह सबको तौफीक दे दे। सबको छोड़ करके जाना होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स वो साथ होता है, वो रुकावट बनता है। उनके साथ लड़ने का नाम क्या होता है? मुजाहदा है। बुखारी की रिवायत है, अल मुजाहिद मन जाहद नफ्सहु फी ताअतिल्लाह। नफ्स के साथ मुकाबला शुरू करें। वो हमारे 1 साल की जमात 9 महीने की तश्कील से वापस आई। एक बुजुर्ग कारगुजारी सुन रहे थे, उनसे पूछा सच सच बता दो 9 महीने के अंदर कितनी लड़ाई हुई आपस में? उन्हें को शुक्र कि एक लड़ाई भी नहीं हुई। भाइयों की तरफ बिल्कुल मोहब्बत के साथ 9 महीने गुजार करके आए। बुजुर्ग ने पता फरमाया कि अच्छा पता चल गया तुम सभी लड़ रहे थे। वो बेचारे बहुत घबरा गए कि किसने शिकायत की है, लेकिन बुजुर्ग ने जुमले को जल्दी मुकम्मल कर दिया कि तुम सभी लड़ रहे थे अपने नफ्स के साथ। किसके साथ? 12 के 12 9 महीने अपने नफ्स के साथ लड़ रहे हैं, तो आपस में कब लड़ेंगे? मौका ही नहीं है। भैया वो मेहनत है जो रिवाज में नहीं है। शुक्र है कि कहना सुनना, ये मजमा जमा होना, चलना फिरना रिवाज में आ गया है सबको, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मत समझे कि आखिरी दर्जा है। मंजिल सामने कि हमने कहां पहुंचना है और सही सिमत की तरफ सही रास्ते भी हमारे सामने हो। इसके लिए अल्लाह जल्ल जलालुहु ने ईमान वालों के जान माल को खरीद लिया जन्नत के बदले में। मुसलमान के जान माल का सबसे आला तरीन मसरफ इलाही कलिमतुल्लाह है। अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, दीन जिंदगी में आ जाए, कुफर का कलमा पस्त हो जाए, सबसे पहले हम बन जाए, सारी दुनिया में एक माहौल बन जाए। अल्लाह इंसानों को हिदायत दे दे। इसके लिए जो तरीका बताया गया है उस तरीके से जान भी लगाओ, माल भी लगाओ। और बाकी अल्लाह की मखलूक पर अपने ऊपर बकद्र हाजत कुलू वशरबू वला तुसरिफू लकीर लगा दिया। इन बातों को पैदा करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना है। और निकलने के लिए तरतीब क्या है भाई? वो तो जो भी जितना वक्त दे रहे, एक से वो शाम दुनिया में माफिया से कीमती है, लेकिन तरतीब यह है कि दाखिला लेने के लिए 4 महीने है। क्या है? और जिसके 4 महीने लग गए लेकिन सब कुछ नहीं कर रहे रोजाना, तो समझो कि अभी तक दाखिला नहीं मिला है। शुक्र है 4 महीने लग गए लेकिन जी नहीं लगा हुआ है। वो दोबारा 4 महीने लगा दे, दोबारा साल लगा दे, ताकि रोजाना करे। जिस तरह छोटा बच्चा 1.5 फुट का है, ये 5-6 फुट का बन जाए, उसको रोजाना खिलाना जरूरी है, पिलाना जरूरी है? महीने में 1 दफा खाती है। रोजाना उसको खिलाओ, पिलाओ, उठाओ, दुआएं मांगो, और इंशाअल्लाह जल्दी न करो, 6 फुट का बनेगा 16 साल के बाद इंशाअल्लाह। वो जिस्मानी तरक्की है, तो इंसान जो असल इंसान है उनकी तरक्की पर कितने साल लगेंगे? और इसके लिए फिर जमात में जाके पढ़ना है और लोगों पर मेहनत है। और हमारे यहाँ तकाजे क्या है? तकाजे सुन लो है, उससे फिर जितने तकाजे बना सकते हो। तकाजा ये है कि जिस मस्जिद में जाओ तो हर मस्जिद में जो आबादी है, हर घर से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल जाए, फी घर एक आदमी। ये तकाजा है। ये खुद हमारी भी मैदान मेहनत है और मुकाम वालों के लिए भी मैदान मेहनत है। क्या ख्याल है? आपके यहाँ कराची में तो माशाअल्लाह एक मस्जिद के साथ कितने घर होते हैं? कोई देहाती इलाका तो वाह बात, देहात तो नहीं है कि क्या है 10-20 घर है, सैकड़ों है, कितने? अगर 3 दिन के अंदर जो है अब हर घर से एक आदमी निकालने के हम मेहनत शुरू करोगे तो 24 घंटे में हम फारग हो सकते हैं। और जब इंशाल्लाह इस तरह 72 घंटे सही लगाएंगे तो मुकाम वालों को भी होश आ जाएगी कि वही ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा मैदान मेहनत है, ये तो हम पूरा महीना भी लगाएंगे तो हम नहीं पहुंच सकते आखिर पर। मेहनत इस तरह शुरू करेंगे जिस तरह एक जमात का निकलने भी अल्लाह के इरादे पर मौकूफ है, मेहनत हमारे जिम्मे है। इस तरह इसमें वो क्या हो, तरद्दुद ना हो, हर घर से एक आदमी निकलना भी अल्लाह के लिए आसानी, हम नियत करें इंशाअल्लाह। तो कौन कौन तैयार है? फी घर एक आदमी। और फिर वापसी पर आकर मस्जिद आबाद हो जाए। क्या माना? ये 5 अमाल सिर्फ 5-6 आदमियों के लिए नहीं है। मोहल्ले में जितने घर हैं, हर घर में से एक आदमी बारी बारी नामाज़ मस्जिद में मशगूल हो। अल्लाह करे ये फिजा बन जाए। इसके लिए अल्लाह सबको तौफीक नसीब फरमा दे। तो कौन कौन तैयार इसके लिए इंशाअल्लाह भाई?